أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، اللہ تعالی نے اس صورت میں انسان کی سب سے بڑی جو بیماری ہے اس کو بیان فرمایا ہے. اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، بہت کم انسان کو اس بیماری کا احساس ہوتا ہے. اور واقعتاً جس کو اپنی زندگی میں اس بیماری کا احساس پیدا ہو جاوے، یہ اللہ تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے احساس نصیب فرمائے. وہ کون سی بیماری؟ سب سے پہلے اس سورت کا مختصر جو شان نزول ہے وہ آپ سن لیں. قریش کے دو خاندان تھے، ایک تھا عبد مناف اور ایک تھا بنی سہم. بنی سہم کا سردار تھا عاص بن وائل، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست دشمن تھا. اس سے پہلے میں نے اس کا واقعہ سنا دیا عاص بن وائل کا. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر کی تھی نے پیر کی طرف، جس کی بنا پر اس کو کانٹا لگا تھا اور اسی رات میں مر گیا تھا. یہ عاص بن وائل سردار تھا قریش میں. قریش تو بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بڑی شاخیں تھی، بہت شاخیں تھی. ان میں سے بنی سہم جو شاخ تھی اس کا سردار عاص بن وائل. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت نصیب فرمائی. بہت بڑے صحابی گزرے ہیں عاص بن وائل کے صاحبزادے حضرت عمرو. کیا عجیب بات، ان کے باپ نے تو بہت ستایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہدایت نصیب فرمائی. بہت افسوس کرتے تھے، ندامت کرتے تھے کہ کتنے زمانے کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعتاً بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا. اسلام لانے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا سردار بنایا تھا. بڑے لمبے واقعات تھے ان کے. حضرت عمرو کے، حضرت عمرو بن عاص، اللہ نے عجیب ذہانت سے ان کو مالا مال فرمایا تھا. بڑے عقل مند تھے، بڑے بادشاہوں کو باتوں میں ایسے الجھا دیتے تھے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. بلکہ بڑے بڑے صحابہ کو جب کسی بات کو بنانا ہوتی تو ان کو بیچ میں رکھتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. عجیب ان کے واقعات ہیں عمرو کے. لیکن ابھی موقع نہیں ہے ان کی بات کی، تو ایسی ضمناً بات آ چکی ہے.
بن وائل یہ سردار تھے، اور بنی عبد مناف یہ دونوں خاندانوں میں اختلاف ہوا. ایک دوسرے اپنے آپ کو بڑا بتلانے لگا. بنی عبد مناف کہے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے لوگ بڑے اونچے مرتبے والے ہیں، ہمارا جتھا ہماری جماعت بڑی کثرت سے ہے آپ کے مقابلے میں. بنی سہم نے کہا ہمارے پاس بھی اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے، اتنا جانور، اتنی تجارت ہے. بس دنیاوی ساز و سامان پر آپس میں وہ اختلاف کرنے لگے اور تکبر کرنے لگے. بنی عبد مناف کی اسی طرف آخرکار بنی عبد مناف نے کہا کہ چلو ہم سب جینے آپس میں، کس کے پاس کتنا مال ہے اور اتنے میں بنی سہم اس حساب کے اندر ہار گئے. بنی سہم نے یوں کہا اصل میں ہمارے جو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ انتقال کر گئے اور قبروں میں جا پہنچے. اس بنا پر چلو ابھی حساب باقی ہے کہ کس سے آدمی زیادہ مرے. جنگوں میں جو بہادر تھے ہم قبرستان جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں. تو اتنی غفلت تھی دنیاوی ساز و سامان کی بنا پر کہ یہ سب بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے. تو اسی فخر کے اندر کہ چلو دیکھیں کہ کون زیادہ ہے جتھے کے اعتبار سے اور قبیلے کی تعداد کے اعتبار سے قبرستان جائیں. تو یہاں پہ انہوں نے مقابلہ کر لیا زمین پر اور شہر کے اندر. اب قبرستان دونوں خاندان گئے، دونوں قبیلے. بنی سہم نے کہا یہ فلانے کی قبر ہے، یہ فلانے کی قبر ہے، وہ فلانے اس طرح مر گیا، وہ فلانا اس طرح مر گیا. بنی عبد مناف یہ بھی کہنے لگے، لیکن آخرکار بنی سہم کے جو مردار تھے، جو مرنے والے تھے، وہ زیادہ نکلے بنی عبد مناف کے مقابلے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچا. ایسے ظاہر آیت کا شان نزول تو یہی ہے، لیکن کلام مجید کی آیت یا کوئی صورت خاص واقعے کہ ماتحت میں جو نازل ہوتی ہے اس کا مطلب وہ خاص نہیں ہوتا، بلکہ عام اللہ تعالیٰ اس آیت کو اور اس صورت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر دنیا والوں کی یہی بیماری ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں ایک مرتبہ قبر میں جانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں کہ یہ دو قبیلے والے کو پتہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں مرنا ہے. بس اسی تکاثر میں اور اسی ایک دوسرے پر تکبر نے اور فخر کرنے نے ان کو غافل کر دیا. یہ معنی اس کا الہاکم التکاثر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ تم کو غافل بنا دیا. الہاکم یعنی تم کو غافل کر دیا، التکاثر یعنی ساز و سامان کی کثرت نے، مال کی بہتات نے، اولاد کی بہتات نے، قبیلے اور خاندان کے جتھے نے اور دنیا کو جمع کرنے نے تم کو غافل کر دیا. یہ مطلب اس کا الہاکم التکاثر کا معنی بھی یہ اور اس کا مطلب بھی یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر. اور یہ سورت عجیب و غریب فضیلت والی ہے ایک اعتبار سے، اگرچہ اس میں ہماری شکایت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کیا تم قادر نہیں ہو اس بات پر
کہ تم روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت تو کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے، کوئی قادر نہیں، ہم عاجز ہیں روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے سے۔ اب سننا، اگر قرآن کی آیتوں کو آپ شمار کریں تو کل ملا کر 6000 کے قریب ہوتی ہے۔ 6000 تو 1000 کون سا حصہ ہوا؟ چھٹا حصہ ہوا۔ تب آپ ہی بتلاؤ ہے کسی کے اندر قدرت کہ روزانہ قرآن کا چھٹا حصہ پڑھے؟ یعنی 5 پارے روزانہ پابندی کے ساتھ۔ ہاں رمضان میں تو کوئی پڑھ سکتا ہے اور بہت سارے پڑھتے بھی ہیں، لیکن پورے سال 11 مہینے پابندی کے ساتھ 5 پارے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو اس پر قدرت رکھتے ہوں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی قدرت رکھنے والا کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے، یعنی چھٹا حصہ قرآن کا، یعنی 5 پارے روزانہ پابندی سے پڑھے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کی قدرت نہیں ہے اس طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کم از کم الہاکم التکاثر کی سورت بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا؟ لیکن یا رسول اللہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ ارے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھنا 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ صحابہ تو خوش ہو گئے۔ کون خوش ہوگا؟ کہ جس کو واقعتاً آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر ہوگی، اسی کو خوشی ہوگی۔ ورنہ واقعتاً دیکھو اگر ہمیں بھی یہ خوشی ہو جائے کہ ہمیں آخرت میں نیکیاں جمع کرنی ہے تو آج سے سب کا معمول بن جانا چاہیے کہ کم از کم رات تک میں تو 1 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر ہی لیں گے۔ ارے رات کو سوتے وقت اگر یاد آ گیا تو پڑھ لیں، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگیں گے، بھولے سے شاید 1 منٹ لگے۔ ہاں اگر 6 مرتبہ پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب۔ یہ تو 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب میں نے بتلایا۔ اب ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ اسی کی شکایت کرتے ہیں۔ واقعتاً یہ سورت عجیب و غریب ہے، یہ سورت کا استحضار کوئی کر لے تو انسان کی آخرت بھی بن جاوے، دنیا بھی بن جاوے۔ اس سورت میں کوئی غور کر لے تو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ ہم نماز میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں، بس امام صاحب پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، لیکن یہ سورت کیا کہنا چاہتی ہے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج اس سورت کا میں مختصر جو مطلب سمجھاؤں اس کو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کے بعد غور کرنا اور اللہ سے دعا کرنا یا اللہ اس کا احساس عطا فرما اور اس کی فکر نصیب فرما۔ واقعتاً یہ سورت اگر ہماری زندگی میں آ گئی ہماری زندگی بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو کیا فرمایا؟ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر کی۔ اس کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسی سورت کے ماتحت میں مفسرین اس حدیث کو بھی لکھتے ہیں، یاد رکھنا کون سی حدیث؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یوں کہتا ہے، ابن آدم ہم بھی ابن آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، کہ ابن آدم یوں کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال اس کا نہیں، ہاں مال تو اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور اس نے پی لیا اور اس نے پہن کے پرانا کر دیا، وہ اس کا مال، اور جس مال کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، یہ 3 مال اس کے ہیں، اس کے علاوہ اس کا مال نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہوگا وہ وارثوں کا ہے۔ لیکن آپ ہی بتلاؤ ہم وارثین کے مال کے لیے کتنی غفلت میں آج۔ جس وقت ہم نے کھا لیا بس وہ ہمارا ہو چکا، جس وقت ہم نے پی لیا، چاہے شربت پیا چاہے دودھ پیا چاہے کچھ بھی پیا، وہ ہمارا ہو چکا، یا اللہ کے راستے میں دے دیا وہ ہمارا ہو چکا، کل قیامت کے دن ہمارے لیے وہ ذخیرہ ہو چکا۔
اور اس کے علاوہ جتنا بھی بینکوں میں ہے، جتنا کباڑوں میں ہے، جتنی تجوریوں میں ہے اور جتنے مطلب کہ جائیداد کی شکل میں ہے، وہ ہمارا نہیں، سب کو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کس کو بولتے ہیں دنیا؟ دنیا یہیں رہ جائے گی اور انسان مر کے چلا جائے گا۔ ایک دم سے واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک حواری تھا۔ اس نے کہا دنیا کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دنیا یہیں باقی رہ جائے اور آدمی اس کو چھوڑ کے چلا جائے، اس کو بولتے ہیں دنیا۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب تک پریکٹیکلی نہیں ہوتی وہاں تک سمجھ میں نہیں آتی، امرن ہمارے سامنے نہ آوے وہاں تک سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہیں، تو فرمایا چلو میرے ساتھ۔ وہ ہماری صحیح معنوں میں مخلص نہیں تھا۔ مختصر سنا دوں، یاد آ گئی اس چیز۔ جا رہے تھے، ساتھ میں توشا تھا، 3 روٹیاں تھی، بس یہی توشا ان کا۔ اور آج کل ہم کہیں جاتے ہیں، آج کل تو بیچ میں ہوٹلیں ملتی ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، قرآن میں ہے یہ۔ آپ کہیں گے یہ ہوٹلوں کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ نہیں، ہوٹلوں کا تذکرہ نہیں، ایک بستی کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ قوم سبا کا کل جو تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت ہوئی نا، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وعن شمال، دو باغ، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، ہر جانب۔ اور تھوڑی اگر وہ چلے تو فوراً کوئی جہاد آ گیا، کوئی باغ آ چکا اور وہاں کھانے کو تیار ان کو ملتا تھا، ذرا ان کو بھوک نہیں لگی کہ فوراً کھانا تیار، یہ اللہ کی طرف سے ان کو نعمت ملی تھی۔ تو آج بھی ہم چلے فوراً کوئی دوسرے ہوٹل، ابھی وہاں سے ہم دوسرے گئے تو تیسرے ہوٹل، ایسا ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اس کو معمولی نہ سمجھیں، ورنہ پہلے زمانے میں گھر سے نکلے جب تک آپ اپنی منزل نہ پہنچے وہاں تک نہ بیچ میں کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا۔ اگر وہ گاڑی خراب ہو جاوے تو آدمی کی تو جان چلی جاوے، اگر جلدی اچھی نہ ہوئے تو پانی ختم ہو جاوے، توشا ختم ہو جائے۔ تو آپ ہی بتلاؤ، آج کل یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب واقعہ ہے وہ بھی قوم سبا کا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ میں توشا لیا 3 روٹیوں کا، بس اتنا بہت ہے، کافی۔ روٹی اصل ہے، سالن تو اس کے تابع ہے، سالن ہو یا نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حدیث میں جس کو روٹی مل گئی بس کافی ہے، کھانا مل گیا اس کو۔ اس میں قسم کے بھی مسائل آتے ہیں، صرف روٹی میں تو 3 روٹیاں لی ساتھ میں، تو اتنے میں کیا ہوا، وہ جو ساتھی تھا اس نے 1 روٹی رستے میں کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رستے میں پڑاؤ ڈالا تو فرمایا لاؤ بھائی توشا ہم کھانا کھائے، تو 2 ہی روٹی تھی، تو فرمایا تیسری کھا گئی، لیکن معلوم نہیں 2 ہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ 3 تھی، میں نے رکھی 3 اور آپ 2 کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو کہ میں کیسے جھوٹ بولوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہمارا ساتھ چلنے کے لائق نہیں، جھوٹا ہے۔ لیکن کسی بھی طرح بڑے آدمی جو ہوتے ہیں نا، ایک دم سے ایپ کو ظاہر نہیں فرماتے، وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اتنے میں ابھی کھانے ہی بیٹھے، ایک ہرنی جا رہی تھی، ہرنی کو بلایا، ادھر آئے ہرنی، اپنی زبان میں۔ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے ہی وہ آئی اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو کھایا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں تھی،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو وہ ہرنی زندہ ہو کر باندھنے لگی۔ وہ جو آدمی تھا یہ معجزہ دیکھ کر حیران میں پڑ گیا کہ اللہ کو کیسا معجزہ، ہرنی ہم نے کھا بھی لی اور زندہ بھی کر دی، یہ عجیب ہے۔ تو اب کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس رب کا میں واسطہ دیتا ہوں جس رب نے اس ہرنی کو زندہ کر دیا، اب صحیح بتلاؤ وہ روٹی کس نے کھائی؟ تو کہا مجھے معلوم نہیں، پھر بھی جھوٹ بولا۔ یہ ہے غفلت، اسی کی شکایت اللہ کرتے ہیں الہاکم التکاثر۔ جب مال ہمارا جاتا ہے تو آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم کے سامنے، چاہے مسجد کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کیوں نہ ہو، یہ مال کی محتاجی نے، مال کی محبت نے آدمی کو ان تمام باتوں پر ابھارتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ شکایت کرتے ہیں الہاکم التکاثر، واقعتاً لوگوں کو تو یہ مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے کہ کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ دیکھو یہ واقعہ بھی اسی صورت کے ماتحت میں سمجھنا، وہ آدمی بھی کیوں، اسی بنا پر، مال کی کثرت کی بنا پر وہ غفلت میں تھا آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی شکایت کرتے ہیں الہاکم التکاثر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، چلتے رہے، جب آگے چلے تو مٹی تھی، اس کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد 3 اینٹیں بنائی، اور 3 اینٹیں بنانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے سونے کی بن جا، تو سونے کی بن گئی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لی اور ایک ان کو دی، اور یوں کہا کہ تیسری جس نے روٹی کھائی یہ اینٹ اس کی۔ اس آدمی نے کہا میں نے کھائی تھی۔ اب دیکھو سچ بولا، جب مال آتا ہے نا تو سب کو سچ بول دیتا ہے، چاہے اپنی ذلت ہو۔ دیکھو اس میں رسوائی ہوگی کہ نہیں، اس سے کیا سبق لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے دنیا کماؤ کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اجملو فی الطلب، دنیا کمانے میں حسن جمال اختیار کرو، اور حسن جمال کا مطلب کیا، رسوائی اختیار نہ کرو، ذلیل نہ ہو۔ چلو بتلاؤ آج ہم کتنے ذلیل ہوتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، مال کے خاطر جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ کے سامنے تو اتنے ذلیل ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اللہ تو برداشت کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، تو ذلیل ہو چکا، اور وہ کیوں، مال کے خاطر۔ اس سے یوں پتا چلا کہ مال کے خاطر کتنا آدمی غفلت میں ہے کہ ذلت کو بھی گوارا کرتا ہے، آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اس سے وہ غافل ہو چکا۔ اسی کو فرماتے الہاکم التکاثر۔ اب کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا اور آپ کا ساتھ مناسب نہیں ہے، آپ تو جھوٹ بول جائیں، اس بنا پر ایک کام کرو، یہ جو میری اینٹ ہے نا وہ بھی میں نے آپ کو دے دی۔ تو وہ تو بہت خوش ہو گیا کہ لو 3 اینٹیں مجھے مل گئی۔ اب تینوں اینٹوں کو ایک کپڑے میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد جا ہی رہا تھا کہ 2 ڈاکو ملے رستے میں۔ ڈاکو نے کہا یہ اکیلا آدمی ہے اور اچھا نظر آتا ہے، اس کے بعد کچھ مال تو ہوگا۔ تو کہا کہ کیا ہے تیرے پاس بتلا ورنہ قتل کر دیں گے۔ تو اینٹیں بتائی کہ ایک کام کرو، 2 آپ میں اکیلا، ہم تینوں ایک ایک اینٹ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو وہ تو خوش ہو گئے ڈاکو کہ چلو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خوشی ہی سے اینٹ دے دی ہمیں۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ آج تو بہت مال مل گیا، سب نے مشورہ کیا ایک کام کرے، ایک آدمی کو شہر میں بھیجے، بہترین قسم کا کھانا لے آئے۔ تو تینوں میں سے مشورہ کیا اور ایک آدمی کو بھیجا، 2 آدمی وہاں بیٹھے تینوں اینٹوں کی حفاظت کے لیے۔ اب ان 2 کے دل میں حرص پیدا ہوا کہ 2 اینٹ ہمارے ایک ایک ہے، چلو ان کو ہم مار دیں کسی بھی طرف، تو اس کی تیسری اینٹ کو بھی ہم آدھی آدھی کر لے۔ یہ مال کے حرص بھائی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آج کل نہیں دیکھتے واقعہ کیسے ہوتے ہیں، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، قتل کیوں، مال کی بنا پر، باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے مال کی بنا پر۔ اتنے خطرناک حالت ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اسی مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا، ہر چیز سے غافل کر دیا۔ اب کیا ہوا، ان دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ جیسے ہی آوے اس کو ہم قتل کر دیں گے، اور اس نے کیا سوچا، اس کے دل میں کیا وسوسہ آیا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ کھانے میں وہ دونوں مر جاوے، وہ دونوں اینٹیں مجھے مل جاوے۔
تو میں سب کا میں مالک بن جاؤں. تو اس کو وہ وسوسہ ہوا, ان کو یہ وسوسہ ہوا, وہ کھانے میں زہر ملا کے لایا. جیسے ہی وہ آیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اب یہ آرام سے کہ چلو اب کھانا بھی کھا لیں اور پھر بعد میں اس کو ہماری آدھی تقسیم کر لیں گے. جیسے ہی کھانا کھایا دونوں وہیں مر گئے, تو تینوں مر گئے اور اینٹوں وہیں کی وہیں پڑی. یہ ہے دنیا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, مال کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا. کہاں تک غافل کر دیا کہ دنیا تو یہی رہ گئی, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. یہ مطلب حتی زرتم المقابر, قبر میں پہنچ گئے مطلب کیا, تم مر گئے اور مال یہیں کا یہیں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ یوں فرماتے ہیں, میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور یوں فرمائے تھے کہ ابن آدم یوں کہتا ہے میرا مال میرا مال. ارے تیرا مال تو کیا, تو نے کھایا پیا پہنا وہ, اور تو نے آگے چلتا کر دیا وہ تیرا مال, ورنہ باقی جتنا بھی مال ہے وہ تو یہاں رہنے والا ہے, وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے, تیرا مال نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما دے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور کیا فرمایا معلوم, تکاثر نے یعنی مال کی کثرت, تکاثر کا معنی کیا, مال کی کثرت نے غافل کر دیا. مفسرین اس کے ماتحت میں ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں. مال کی کثرت کا مطلب سمجھے, ایک دکان اگر ہوتی ہے تو اتنی محنت کرتا ہے کسی بھی طرح دوسری دکان ہو جائے, دو دکان پر اکتفا نہیں کرتا, حالانکہ بہترین اس کا گزران چلتا ہے تیسری دکان کی فکر. اب آپ ہی بتلاؤ, ایک دکان کے بعد دوسری دکان کی جب فکر کرے گا تو وہ آدمی کتنا غافل ہو جائے گا, آخرت کی فکر کرے گا. اس کے 11 مہینے بھی یکساں, رمضان کا مہینہ بھی یکساں. رمضان میں بھی اتنی محنت کرے گا دنیا جمع کرنے میں جتنی وہ 11 مہینے میں محنت کرتا ہے. کیوں, آخرت سے غافل. کیوں, دوسری دکان بنانی, دکان بن چکی, اب بنگلہ بنانے کی فکر, بنگلہ بن چکا, گاڑی لانے کی فکر. اچھی کو غریب خیالات. کسی کو اللہ فرماتے التکاثر. دیکھو انسان کی کیسی بیماری پکڑی اللہ نے. ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, 1 لاکھ ہوتے ہیں 2 لاکھ کی فکر, 2 لاکھ تو 3 لاکھ کی فکر, 3 لاکھ تو 1 کروڑ کی فکر, 1 کروڑ تو 2 کروڑ کی فکر. 1 کروڑ آ چکے, زمین خریدی. ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں زمین خریدی, کہ 1 کروڑ ایسے ہی پڑے رہیں گے, زمین خریدیں گے تو 2 کروڑ کی بکے گی. کسی کو فرماتے تقاصر. میں تقاصر کا معنی سمجھا رہا ہوں, یاد رکھنا. آدمی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی تقاصر کو بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس کہ پوری وادی سونے کی ہو جاوے تو پھر بعد میں وہ دوسری وادی کی فکر میں رہے گا, 2 وادیاں سونے کی ہو جاوے تو تیسری وادی کی فکر ہوگی. حالانکہ ایک وادی سونے کی کتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی, اس کی نسل بھی, نسل در نسل در نسل در نسل وہ چلتی رہے, کھاتی رہے, پیتی رہے آرام کے ساتھ, پھر بھی اتنا سونا ختم نہ ہوئے. لیکن وہ حرص جو ہے, تقاصر والی جو بات ہے نا, اس کو آدمی کو غافل کر دیا. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, یعنی تکاثر نے تم کو غافل کر دیا. کہاں تک غافل کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ چکے, تم مر گئے. کیا مطلب اس کا مرنے کا, کہ دنیا میں تو غافل رہے, دنیا میں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ بہت بڑی بیماری تھی. کون سی, غفلت والی. یاد رکھنا, دنیا میں غفلت سے بڑی کوئی بڑی بیماری نہیں. کس سے غفلت, آخرت سے غفلت. جس کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاوے, اللہ کا دھیان بیٹھ جاوے, یاد رکھنا اس سے بڑی کامیابی کی کنجی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. اور جس کو آخرت سے غفلت ہو جاوے, اللہ سے غفلت ہو جاوے, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, مجھے ایک دن قبر میں سونا ہے, اس کا پتہ ہی نہ ہو, اور دنیا جمع کرنے کی فکر میں ہے, کسی مطلب کہ دین کی کوئی فکر نہیں, نہیں نماز کی, نہیں روزے کی, نہیں رمضان کی, نہیں آخرت کی, نہیں حقوق کی, نہیں اللہ, نہیں بندوں کے حقوق کی, کسی کی ادب پرواہ نہ ہو, تو یاد رکھنا اس کو غفلت بولتے ہیں. اور اس سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں. علماء فرماتے ہیں, اور اسی بیماری کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, تم کو غافل کر دیا
ساز و سامان اور مال کی کثرت کے جمع کرنے نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ چکے، یعنی مرنے کے بعد احساس ہوا۔ لیکن آپ ہی بتلاؤ، مرنے کے بعد اگر احساس ہوئے تو وہ کس کام کا؟ ہر آدمی مرنے کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ میں جس زندگی میں مبتلا تھا واقعتاً بڑی غفلت میں تھا، بڑی بیماری میں مبتلا تھا، اس وقت جو بیماری کا احساس ہوا لیکن وہ احساس کوئی کام کا نہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین اس کے ماتحت میں ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، اور اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا، بڑی طویل مثال ہے حدیث میں، لیکن میں مختصر حدیث سنا دوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ میں چلتی ہے، 2 چیزیں تو واپس آتی ہے، تیسری چیز اس کے ساتھ قبر میں سوتی ہے اور قبر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں؟ تو فرمایا ایک تو اس کا مال، دوسری چیز ان کے گھر والے، اور تیسری چیز اس نے جو زندگی میں عمل کیا ہوگا، یہ ساتھ میں چلتے ہیں۔ جب جنازہ چلتا ہے نا تو 3 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں، مال بھی ساتھ میں چلتا ہے۔ کون سا مال؟ وہ جو جنازہ ہوتا ہے نا، چادر یا گدا جو کچھ بھی ہو جو اس کا مال ہے، اور اس کے گھر والے تو ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز اس نے جو زندگی میں عمل کیا ہوگا، یہ 3 چیزیں۔ لیکن جب قبر میں اتار دیتے ہیں تو وہ جنازہ، چادر، گدا سب کچھ واپس آ جاتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی مٹی ڈال کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ صرف تیسری چیز یعنی اس کا عمل قبر میں باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ارشاد فرماتے ہیں یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز آتی ہے ساتھ میں، لیکن انسان غفلت میں ہے۔ انسان کی زندگی یوں بتلاتی ہے کہ مجھے گویا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ مال میرے ساتھ آئے گا۔ اللہ یوں فرماتے کہ نہیں، اللہ سوف تعلمون۔ کیا مانا کلا سوف تعلمون؟ اسی کو جو میں نے ابھی بیچ میں بات بیان کی نا، یہ مانا اس کا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ ہرگز نہیں اے انسان، جو تیری سوچ ہے یہ مال مجھے کل قیامت کے دن کام دے گا، یہ میرا ساتھ دے گا، یہ مال کی کثرت تھی مجھے عذاب سے بچائے گی، اور قبر میں جتنے بھی فنا کیا ہوگی اس وقت یہ مال میرا ساتھ دے گا۔ اللہ ہرگز نہیں، یہ مال تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ ابھی تو نہیں پتا چلے گا، کیوں؟ غفلت کا پردہ ہے، آخرت ہمارے سامنے نہیں، یہ سب ادار باتیں ہیں اور دنیا بالکل نقد ہے۔ اس بنا پر دنیا کا نقصان ہمیں نظر آتا ہے اور دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس بنا پر دنیا کے فائدے کو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور دنیا کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آخرت کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ نماز چھوڑ دیں گے دکان کے خاطر، کیوں؟ انسان غفلت میں، کیونکہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے دکان بند کرنی پڑے گی، تو دنیا کا نقصان سامنے ہے اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ اس سے غفلت میں ہے۔ کسی کو اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کوئی حرج کی بات نہیں، کلا سوف تعلمون۔ یہ نماز تو ضائع ہوئی، اس کا کتنا نقصان ہوا، اور دنیا تم نے جو جمع کی اس کے بنا پر آپ کا کتنا نقصان ہوا، یاد رکھنا اللہ سوف تعلمون۔ بلکہ اللہ یوں فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو اے مومنو، کلا سوف تعلمون، دوسری مرتبہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ضرور تم اس بات کو جان لو گے کہ یہ دنیا تو ساتھ میں نہیں آئی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں زبردست یہ بیماری ہے انسان کی، اس بیماری کا احساس ہو جائے واقعیتاً اس سے بڑا ہوشیار اور سمجھدار اور عقل مند دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یہ جو میں نے کہا نا، اس سے بڑا ہوشیار، عقل مند، سمجھدار کوئی نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار اور عقل مند تو وہ ہیں جو اپنے نفس کو پہچان لے رہے کہ ہمارے نفس کی کیا چال بازیاں ہیں اور نفسانی کیا خواہشات ہیں، اور نفس کی بنا پر ہم کتنے احکام کو توڑ رہے ہیں، اور اسی طرح
آخرت کے لیے جو عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ اس سے یوں پتا چلا جس کو غفلت کی بیماری نہ ہو تو اس سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما دے کل سوف تعلمون، ابھی نہیں لیکن کل قیامت کے دن مرنے کے بعد تم قبر میں ضرور جان لو گے۔ اور یہ عالم قبر کو تم معمولی مت سمجھنا، یہ عالم قبر تو اتنا وسیع ہے کہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے ماتحت ہی میں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو دنیا سمجھتا ہے کہ کل کائنات میری بس یہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اور جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو وہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا لوٹ لی گئی، مجھے دنیا سے محروم کر دیا گیا، اس بنا پر وہ روتا ہے کہ میں کس عالم میں آیا۔ لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو اس بات پر وہ ہنستا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب میں نکلا تو میں رو رہا تھا، ماں کے پیٹ ہی کو میں عالم سمجھتا تھا، حالانکہ میں کتنا بھی وقوف ہوں، حالانکہ دنیا تو کتنی وسیع ہے۔ اب دنیا میں ایسا غافل ہو چکا کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گیا۔ اللہ اس کو بیان فرما رہے۔ ہاں جب عالم قبر میں جائے گا تو عالم قبر میں جانے کے بعد پچھتائے گا اور روئے گا کہ میں عالم دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا، حالانکہ اب پتا چلا کہ عالم قبر تو کتنا وسیع ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ لیکن عالم قبر میں جب تک وہ رہے گا اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالم حشر میں جب اٹھائیں گے اور اس کا جو عالم ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جب وہاں وہ ہوگا اور وہاں جب جمع ہوگا تو اس وقت یوں کہے گا میں عالم قبر کو بچی سمجھتا تھا، آج پتا چلا عالم حشر کتنا بڑا ہے۔ لیکن عالم حشر کے بعد اصل جب عالم میں جب پہنچے گا یا تو جنت میں یا جہنم میں، وہاں جا کر پھر وہ پچھتائے گا کہ میں تو عالم حشر کو سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن عالم جنت یا عالم جہنم کتنی وسیع ہے۔ اب کتنی وسیع ہے حدیث میں بھی ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے ماتحت میں، صرف اشارہ کافی ہے اس صورت کو سمجھنے کے لیے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ عالم دنیا ہی کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، مال دولت ہی کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، لیکن مرنے کے بعد پتا چلے گا، قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ واقعتاً ہم بھول میں تھے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون۔ چلو یہاں تک پہنچے، ہمارا وقت پہنچ چکا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی تاکید سے پھر بیان فرماتے ہیں وہ آگے۔ اللہ نے جو کچھ واقعات ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور سننے کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ بہت بڑی غفلت ہے ہماری۔ اس بات کو یاد رکھنا جو ابھی جو بات ہوئی نا اس سورت کے ماتحت میں جو اللہ نے تفسیر کرنے کی توفیق جو عطا فرمائی، اس کو یاد رکھنا۔ واقعتاً یہ اگر یاد رہے گی ہمیں باتیں تو ہماری غفلت دور ہو سکتی ہے۔ یہ سورت جب بھی آئے، چاہے نماز میں یا ہم تلاوت کریں یا مثال کے طور پر ہم نماز میں پڑھیں، تو فوراً یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہماری بیماری بیان فرمائی، یعنی سب سے بڑی بیماری غفلت والی، اور ہمیں ایک مرتبہ مرنا ہے، واقعتاً موت کا تصور آ جائے گا، فوراً آدمی کی اصلاح اس کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور دنیا کی کیا حالت ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب ارشاد بیان فرمائے کہ دنیا کماؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس طرح مت کماؤ کہ آخرت سے تم غافل ہو جاؤ۔ دنیا کمانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ کلام مجید میں، لیکن اس طرح مت کماؤ کہ بالکل تم غافل ہو جاؤ۔ تم آخرت کو خیر بات کہہ دو اور اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو جو ہمارے ذمے آتے ہیں اس کو تم بھول جاؤ، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی کے ماتحت میں بڑی تفصیل آتی ہے، لیکن میں نے بالکل مختصر اجمالاً آپ حضرات کو میں نے کہا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہماری غفلت کو بیداری سے مبدل فرما دے یا ارحم الراحمین،
ہم آخرت سے بڑے غافل ہیں. یا اللہ ہم دنیا میں بڑے مبتلا ہو چکے ہیں. یا اللہ ہمیں بس دنیا ہی نظر آتی ہے. یا ارحم الراحمین اس غفلت والی بیماری سے ہم سب کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرا دھیان نصیب فرما. ہم سب کو یا اللہ عالم قبر کا دھیان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ مرنا ہے اور ایک دن قبر میں سونا ہے. یا اللہ اکیلے سونا ہے, ہمارے ساتھ ہمارا عمل ہی آئے گا, یہ دنیا ہمیں ساتھ نہیں دے گی. جس کے لیے رات دن ہم کوشش کرتے ہیں یا اللہ, جس کے لیے ہم نے آپ کے احکام کو ٹھکرایا, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا, واحد اسی دنیا کی غفلت کی بنا پر. یا اللہ دنیا میں مبتلا ہونے کی بنا پر یا اللہ ہم نے کتنے جرم کیے. یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں, ہم بڑے مجرم ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے مقر ہیں, معترف ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں, بڑے سیاکار ہیں, بڑے غافل بندے ہیں, بڑے ناقدرے اور ناشکرے ہیں, بڑے بدکار ہیں, ہر وقت عہد کرتے ہیں اور عہد کو توڑ دیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور توبہ پر قائم نہیں رہتے. یا اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود آخرت کی باتیں سب ہمیں یا اللہ یاد ہے, اس کے باوجود ہمیں مرنا ہے, یہ سب کچھ ہمیں یاد ہے, اس کے باوجود یا اللہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یا ارحم الراحمین تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, ہمیں اس غفلت سے تو نکال دے. یا اللہ یہ مہینہ بھی آپ اسی لیے دیا ہے کہ غفلت سے انسان نکل جائے. یا اللہ واقعتاً ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما کر ہمیں غفلت سے نکال دے. یا اللہ ہمیں بیدار فرما دے, ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. یا ارحم الراحمین آخرت کی فکر نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, تیرا خوف و خشیت جتنا چاہیے جس سے گناہوں سے بچ سکے اتنا خوف و خشیت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین حب دنیا سے بچا لے. یا اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور اس کی جگہ پر تیری محبت, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کلام مجید کی محبت, سنتوں کی محبت, یا اللہ تلاوت کی محبت, عبادتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. تیرے احکام کی محبت یا اللہ تیرے رضامندی والے اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے تیری ناراضگی والے جتنے بھی اعمال ہیں اس کی محبت کو نکال دے, بلکہ یا اللہ ایسے اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جو اعمال کو اس سے دور کرنے والے ہوں, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوں, ان تمام اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں تو بچھا دے. یا اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دے, تیرا تعلق تیری نسبت ہمیں پیدا فرما, تیری معرفت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین علم نافع عطا فرما, علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو کچھ آپ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص نصیب فرما, قبولیت سے مالا مال فرما, قابلیت اور مقبولیت سے مالا مال فرما, صالحیت اور صلاحیت سے مالا مال فرما, صحت اور عافیت اور ہدایت سے مالا مال فرما. جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما, جنہوں نے دعا کی فرمائش کی یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, ان کی جو بھی پریشانی ہو دور فرما, ان کی بیماری کو دور فرما, روزی روزگار میں برکت دے دے یا اللہ. اور جنہوں نے احسان کیا ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما, روزی روزگار میں برکت نصیب فرما, ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کے اولاد کو صحیح توفیق صحیح سمجھ دے دے اور آخرت کی فکر نصیب فرما, اور غفلت سے بچا لے, غفلت سے بچا لے, آخرت کی غفلت سے بچا لے. تیری طرف سے یا اللہ ہماری جانب سے جتنے بھی غفلت والے کام ہوتے ہیں یا اللہ ان تمام سے بچا لے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے, مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم دے دے اور عقل سلیم دے دے یا اللہ, فہم سلیم دے دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ یا رب العالمین قبول فرما لے, یا رب العالمین قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما.
دیا.